لبیک اللہم لبیک لبیک۔ السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے حج کی تیاریوں پر۔ دیکھو، اس سے پہلے ایک چیز میں بتا دوں، مجھے جو چیز یاد آتی جا رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ آپ عمرے کا طواف کر رہے ہوں یا نفلی طواف کر رہے ہوں، اگر طواف کے دوران کسی بھی چکر میں اذان ہو جاتی ہے تو آپ اسی جگہ رک جائیے، اذان کے بعد سنت پڑھیے، فرض نماز پڑھیے، پھر اور جو سنت یا نفل پڑھنے آپ نے پڑھ لیجیے، اس کے بعد وہیں سے طواف آپ شروع کر دیجیے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ اگر عمرے کا طواف کر رہے ہیں تو آپ احرام کی حالت میں ہیں، ایسے میں آپ نماز پڑھتے وقت سر نہیں ڈھکیں گے، کیونکہ احرام کی حالت میں سر ڈھکنا منع ہے۔ وہاں کیونکہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ ڈھک لیتے ہیں، تو آپ خدارہ مت کیجیے گا، کیونکہ ہر طرح کا اپنا الگ عبادت کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، کچھ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، تو ہر کسی کا اپنا عبادت کا الگ طریقہ ہوتا ہے، تو آپ سب منٹے کیجیے گا۔ یہ تو کہاں ملنا ہے، اسی طریقے سے، کیونکہ حرم شریف مسجد نبوی سے اور زیادہ بڑا ہے، اور ایک زمانے میں جب ہم پہلی بار گئے تو 99 دروازے ہوا کرتے تھے، لیکن اب 140 یا 150 دروازے ہیں، 131 تک تو میں نے دیکھے ہیں۔ تو اگر طواف کے وقت آپ کا ساتھی کا ہاتھ چھوٹ جائے یا آپ کے حجن کا ہاتھ چھوٹ جائے تو ان سے کہنا کہ طواف آپ پورا کر لیں، اس کے بعد اس جگہ پر ملیں گے، گیٹ نمبر ہو یا مکہ مال کے نیچے ہو یا وہاں باتھ روم بنے ہوئے ہیں، ان کی نشاندہی کر لیجیے گا۔ بہت جگہیں ہیں، آپ دیکھ لیجیے گا کہ طواف کرنے کے بعد یہاں ملنا ہے، ایسی مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، ورنہ آپ پورا دن نکال دیں گے ڈھونڈنے میں اور عبادت چھوٹ جائے گی آپ کی۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں حج کی تیاریوں کا۔ یہ 5 دن آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی دن ہیں، سب سے خاص دن ہیں، سب سے اہمیت والے دن ہیں۔ پتہ نہیں کب سے آپ ارادہ کر رہے ہوں گے، آج وہ دن آنے والے ہیں۔ محنت کے دن ہیں، حج کرنا بڑا محنت کا کام ہے، محنت کے دن ہیں، اور اپنی مغفرت آپ کو کروانی ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے، کیونکہ آپ اپنی زندگی گزار کے گئے ہیں، آپ نے کیا کرا ہے کیا نہیں کرا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، یہ آپ کے اللہ کو معلوم ہے۔ تو رو کر، بلبلا کر، تڑپ کر اپنی کیسے مغفرت کروانی، اپنی مغفرت کیسے کروانی ہے آپ کو، یہ آپ خوب جانتے ہیں۔ اب میں نے کہا تھا جب ہندوستان سے آپ جائیں یا کسی بھی اپنے ملک سے جائیں تو 2 چیزیں آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، ایک اپنے اخلاق اور ایک صبر۔ یہ 5 دن میں، یعنی یہ جو 5 دن آنے والے ہیں حج کے، اس میں سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی صبر کی اور آپ کے اخلاق کی، تو اس کا ساتھ آپ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ سوچئے کہ آپ اپنے گھر میں بچی کی شادی کرتے ہیں یا بچے کی شادی کرتے ہیں، 500 یا 1000 لوگوں کو انویٹیشن دیتے ہیں، تو پورا رشتہ دار، پورے دوست، پورا گھر سب لگ جاتے ہیں، لیکن لاسٹ پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ وہاں 30 لاکھ کا مجموعہ ہوگا، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آئیں گے، تو تھوڑا بہت اگر کچھ ہو تو اس کو صبر کرنا ہے آپ کو۔ اب سب سے پہلی چیز ہے ان 5 دنوں کے لیے ہینڈ بیگ۔ آپ کو اپنا ہینڈ بیگ تیار کرنا ہے۔ جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ تو ہیں، اس کے علاوہ جو ان 5 دنوں میں جو ضرورت ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اپنی دوائیاں لے کر جائیے گا 5-6 دن کی۔ ایک احرام تو آپ عزیزیہ کی بلڈنگ سے باندھیں گے جب حج کے لیے جائیں گے، ایک احرام اور رکھ لیجیے گا، ایک جوڑی چپل ایکسٹرا رکھ لیجیے گا، کچھ کھانے پینے کا ڈرائی فروٹس، بسکٹس، نمکین،
کھجور، جتنے بھی آئی کارڈ آپ کو ملے ہیں یا ہاتھ میں پہننے کے کڑے ملے ہیں وہ سب پہننا ہے آپ کو. ایک بیڈ شیٹ، پاور بینک، ایک نئے سلے ہوئے کپڑے، کیونکہ جب آپ عرفات سے آئیں گے حلق کروائیں گے تو اس دن عید ہوگی، تو نئے کپڑے آپ پہنیے گا. سن گلاسز یا آنکھوں کا چشمہ اگر لگاتے ہیں تو ایکسٹرا والا رکھ لیجیے گا. چھتری اگر آپ کے پاس ہے تو. اب 2 دن پہلے مارننگ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو مینا کا کارڈ، آپ کے خیمے کا یا کیمپ کا کارڈ ڈسٹریبیوٹ کریں گے کہ آپ کا خیمہ نمبر مینا میں کیا ہوگا. اور ٹرین کے ٹکٹ اگر آپ کو ٹرین سے حج کروایا جا رہا ہے تو عموماً انڈین حاجیوں کے لیے 2 نمبر اسٹیشن ہوتا ہے، لیکن جہاں انڈین حاجیوں کے کیمپ ہوتے ہیں وہاں سے مینا کا جو میٹرو اسٹیشن ہے 2 نمبر، وہ قریب 2 کلومیٹر ہے. اب مولم ہوتا کون ہے؟ آپ جائیں گے تو ہر وقت آپ سنیں گے مولم مولم مولم. میں آپ کو بتا دوں مولم سعودی عرب کا ایک بہت کروڑ پتی بہت بڑا آدمی ہوتا ہے. ایک مولم کے ذمے 5,000 سے لے کر 7,500 حاجیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ رہنا، پینا، کھانا، حج کروانا سب وہی انتظام کرتا ہے. اس لیے وہ تو آپ کو نظر آئے گا نہیں، اس کے نوکر چاکر جب حج آنے والا ہو تب نظر آئیں گے آپ کو. اس میں ہندوستانی بھی ہوتے ہیں نوکروں میں، پاکستانی بھی ہوتے ہیں. اب مولم کا نام آپ کو نہیں یاد رہے گا کیونکہ وہ عربی نام ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نمبر دے دیتے ہیں، مکتب نمبر. مکتب نمبر. اب آپ کا مکتب نمبر 22 بھی ہو سکتا ہے، 70 بھی ہو سکتا ہے، 80 بھی ہو سکتا ہے، 140 بھی ہو سکتا ہے. اگر ایک مولم کے پاس 5,000 حاجی ہیں اور مینا میں وہ ایک کمپاؤنڈ بن جاتا ہے کہ مکتب نمبر سپوز آپ کا 80 ہے تو 80 نمبر کا جو مکتب ہے اس کا ایک کمپاؤنڈ بنا دیا. اس کے اندر کچھ خیمے ہوتے ہیں، اس کے کئی گیٹ ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ مکتب نمبر 80 ہے ہمارا. اب آپ باہر نکلیں تو دیکھ لیجیے گا یہ نہیں کہ کسی بھی گیٹ سے گھس جائیں، کیونکہ اندر خیمے ایک جیسے ہوتے ہیں. اندر کا ڈیزائن پورے مینا میں خیموں کا ایک جیسا ہوتا ہے، تو پھر آپ اپنا خیمہ نہیں ڈھونڈ پائیں گے. آپ کے نیئرسٹ جو بھی گیٹ ہو باہر نکلنے کا، سڑک پر نکلنے کا مینا میں، وہ آپ نوٹ کر لیجیے گا. مینا میں اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، تو آپ کے مینا کے کیمپ کے باہر پول ہوگا، پول پہ بورڈ لگا ہوگا سپوز 25/60. تو 25 تو ہو گیا آپ کا کیمپ نمبر، خیمہ نمبر، اور 60 ہو گیا روڈ نمبر، اسٹریٹ نمبر. اس کا فوٹو لے لیجیے گا. ایک ہوتا ہے زون، بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں بلو کلر کے، اس پہ لکھا ہوتا ہے زون 1 زون 2. مینا کو 6 زون میں بانٹا جاتا ہے، تو زون دیکھ لیجیے گا آپ کون سے زون میں رہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد پول نمبر 25/60 ہے. پول ترتیب سے ہوتے ہیں، اگر آپ ادھر ادھر ہو جائیں تو پول دیکھتے ہوئے آپ آ سکتے ہیں، مگر پہچان کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. اور سب کو بتا دیں کہ وہ کھو گئے تو پھر عبادت میں خلل پڑے گی، پورا دن آپ ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہیں گے. اب آپ کو کس دن لے کر جائیں گے وہ نوٹس لگا دیں گے، کیونکہ عزیزیہ سے مینا آپ بس سے جائیں گے، وہاں ٹرین کا راستہ نہیں ہے. تو بسز آپ کے پاس آئیں گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں عشاء کے بعد آئیں گے یا فجر کے بعد آئیں گے، تو پھر وہ تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹریفک جب تک کلیئر نہیں ہوگا آپ کی بس وہاں نہیں آئے گی. تو اس میں ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی 2 گھنٹے بھی لیٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ تیار رہیے گا، کیونکہ کئی بار حادثے ہو چکے ہیں جمرات پر بھی، مینا میں بھی. تو اس لیے حاجیوں کی زندگی کو اہمیت دیتے ہوئے کچھ ترمیم کی گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ سیکوینس بگڑ جائے یا یہ چیز بعد میں ہونی چاہیے پہلے ہو جائے. تو سعودی عرب کے علماء اور پوری دنیا کے علماء نے اس میں فتویٰ دیا ہے کہ پہلے جان ہے بعد میں اور چیزیں ہیں. تو اس کی وجہ سے اگر کوئی چیز میں تبدیلی ہوتی ہے تو آپ ویسے ہی کریں گے جیسے معلم کا آدمی کہتا ہے. مینا میں تو پھر بھی آسانی ہے، عرفات میں کھلے میں کیمپ لگے ہوتے ہیں تو وہاں پہچان کر لیجئے گا.
وہاں اگر آدمی کھو گیا یا حجن کھو گئی آپ کی تو ڈھونڈنا مشکل ہے۔ مزدلفہ چونکہ کھلا ہوا میدان ہے ایک، اس لیے آپ کو سب میدان میں رہنا ہے، پوری رات گزارنی ہے۔ ابھی مینا ہو، عرفات ہو یا مزدلفہ ہو، یہ سب ویلی ہے۔ ویلی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے بیچ کا وہ حصہ جو نصیب ہوتا ہے، پلین ہوتا ہے۔ اس زمانے میں چھوٹا تھا، اب پہاڑیاں ظاہر چھوٹی ہو گئی ہیں تو وہ میدان بڑے ہو گئے ہیں، تو یہ سب ویلی ہے۔ تو اس لیے مزدلفہ میں آپ میدان میں رہیں گے، دونوں طرف پہاڑ ہوں گے، تو کوشش کیجیے گا کہ مینا میں یا مزدلفہ میں آپ پہاڑ پر نہ چڑھیں، کیونکہ جو پہاڑ ہیں مینا میں اور مزدلفہ میں وہ تقریباً حدود حرم یا حدود مینا یا حدود مزدلفہ سے باہر آتے ہیں۔ لیکن مینا میں بھی، عرفات میں بھی اور مزدلفہ میں بھی بورڈ لگے ہوں گے، بڑے بڑے بورڈ لگے ہوں گے کہ مینا اسٹارٹ ہیئر اور پھر مینا اینڈ ہیئر، یعنی مینا یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں ختم ہو رہا ہے۔ اس حدود کے اندر ہی رہنا ہے آپ کو، اگر آپ اس سے باہر ہو گئے تو دم واجب ہو گیا آپ کے اوپر۔ ایسی عرفات میں عرفات اسٹارٹ ہیئر اور عرفات اینڈ ہیئر، سب طرف بورڈ لگے ہیں چاروں طرف، جہاں جہاں حدود ختم ہو رہا ہے عرفات کا وہاں۔ ایسی مزدلفہ میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ جمرات اب بہت خوبصورت بنا دیا گیا ہے، بہت بڑا بنا دیا گیا ہے، اس کے 3 فلور کر دیے گئے ہیں اور ایک فلور بہت بڑا ہے۔ اس لیے اب اللہ کا شکر ہے کہ اب کوئی حادثے کے چانسز نہیں ہیں، کیونکہ وہ پبلک کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، گراؤنڈ فلور پہ، فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ، تھرڈ فلور پہ، اور پورا شیطان اوپر تک ہے۔ ہندوستان کے جو کیمپ لگتے ہیں وہ جمرات سے 2.5 کلومیٹر ہیں قریب۔ تو یہ ذہن میں بٹھا لیجیے گا کہ آپ جب جمرات کو کنکڑی مارنے جا رہے ہیں تو 2.5 کلومیٹر آپ جا رہے ہیں، اور پھر جب آپ لوٹ کر آئیں گے جمرات سے اپنے مینا تو 2.5 اور 2.5 5 ہو گیا، اور 2 کلومیٹر اور مان لیجیے آپ، کیونکہ جمرات میں جب گھوم کے آئیں گے تو 2 کلومیٹر وہ بھی ہو جائے گا۔ تو آپ کو قریب 7 یا 8 کلومیٹر چلنا ہے، جانا اور آنا ہے۔ اب جب آپ طواف زیارت کرنے جائیں گے تو جمرات سے راستہ جاتا ہے، آپ جمرات میں کنکڑی ماریں، سیدھے چلے جائیں، پھر ایک میدان آئے گا آگے، وہاں سے بسیں بھی ملتی ہیں، ٹیکسیز بھی ملتی ہیں، اور پیدل کا راستہ بھی ہے۔ پیدل کا وہی راستہ ہے جب آپ عزیزیہ سے جا رہے تھے، بس چینج کریے اپنے حرم شریف کے لیے مہوش جین، یہ وہی والا راستہ ہے، پورا ٹین شیڈ ہے اس میں۔ اور جہاں مینا میں آپ کے کیمپ لگیں گے اس کے بیک سائڈ پہ آپ دیکھیے گا کہ ایک ٹین شیڈ والا راستہ اور ہے، تو جب بھی آپ کنکڑی مارنے جائیں جمرات کو تو اسی ٹین شیڈ والے راستے سے جائیے گا، کیونکہ اس میں فیل لگے ہوئے ہیں، باقی راستے کھلے ہوئے ہیں، تو اس میں تپش بہت ہوگی۔ کیونکہ 2022 میں حج اکبری تھا۔ حج اکبری کا مطلب یہ ہے کہ اگر عرفہ ڈے جمعے کے دن ہے، یعنی کہ 9 ذی الحجہ اگر جمعے کو ہے تو اس کو حج اکبری کہتے ہیں، اور اس کو بہت مبارک مانا جاتا ہے۔ کچھ علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ ایک حج اکبری 100 حج کے برابر ہوتا ہے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، اللہ نے ہمیں حج اکبری سے نوازا، تو بہت اچھا انتظام تھا۔ لیکن کیونکہ حاجی کم تھے، 10 لاکھ پوری دنیا سے حاجی آئے تھے، تو انتظام بہت اچھا تھا۔ انتظام پہلے بھی بہت اچھا تھا، جب ہم پہلے گئے کئی بار تو انتظام میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کمی ہم لوگ کرتے ہیں۔ جب وہ کچن سے آپ کو کھانا آپ کے خیمے پہ آ کے دیں گے تو حاجی صاحب کچن پہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ ترتیب بگاڑتے ہیں۔ کھانا تو آئے گا، اور کھانا 12 بجے سے پہلے آپ کو مل جائے گا، ناشتہ 7 بجے سے پہلے مل جائے گا، رات کا کھانا مغرب کے فوراً بعد آپ کو مل جائے گا۔ لیکن ہمارے حاجی صاحب کو صبر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نا، صبر آپ کو ساتھ رکھنا ہے۔ تو کچن پہ گھس جاتے ہیں، پھر وہ بے ترتیبی ہوتی ہے، پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنا آپ لے جاؤ، پھر کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ سے میری دعا ہے کہ آپ لوگ جا رہے ہیں ان چیزوں سے دور رہیے گا، اور دوسروں کو بھی سمجھائیے گا کہ حاجی صاحب نہیں کریں گے۔ مینا میں آپ کو کچن ملے گا، یعنی کہ بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر ملے گا جتنے دن بھی آپ وہاں رہیں گے۔ عرفات میں آپ کو لنچ ملے گا، اور وہاں کیونکہ تپش زیادہ ہوتی ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے دہی ملے گا، مٹھا ملے گا، لسی ملے گی، آئس کریم ملے گی۔ مزدلفہ میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، مزدلفہ میں آپ کو اپنا انتظام دیکھنا ہے۔
مینا میں جگہ جگہ پر دکانیں ہوتی ہیں جہاں فاسٹ فوڈ بھی ہوتے ہیں اور فروٹس کی دکانیں بھی ہوتی ہیں اور کھانے کی دکانیں بھی ہوتی ہیں. تو جگہ جگہ وہاں پر دکانیں ہوتی ہیں, اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان 5 دنوں میں کیونکہ ہم وہی کر رہے ہیں جو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. جو طریقہ ہم کر رہے ہیں یہ وہی بتا کے گئے ہمیں. تو انہوں نے ایک چیز اور کی تھی, ان 5 دنوں میں ہلکی مرچ ہلکا نمک کا کھانا کھایا تھا اور کم کھانا کھایا تھا تاکہ بیت الخلاء کی حاجت بار بار نہ ہو. تو ہمیں بھی ایسے کرنا ہے. جب سب ارکان ان کے کہنے پہ کر رہے ہیں تو کھانے میں ہم کیوں پیچھے رہیں, ہے نا. تھوڑا سا 5 دن آپ کھانے کو ترجیح مت دیجیے گا. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, حادثے ہو جاتے ہیں وہاں. جیسے ہمارے یہاں میٹرو چلتی ہیں پلیٹ فارم سے چپک کے بالکل. مدینہ میں جو میٹرو چلتی ہیں, مدینے میں جو میٹرو ہیں ان کا پلیٹ فارم اور جو میٹرو کا جو گیٹ ہوتا ہے اس میں بیچ میں 6 یا 8 انچ کا گیپ ہوتا ہے. جب بھی آپ ٹرین میں چڑھیں تو اس گیپ کو یاد رکھیے گا. آپ کو ان ویڈیو سے فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں سے نوازیے گا. اب وہاں حج کے دوران جب آپ جائیں گے تو کراؤڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے تھوڑا سا راستے کو گھماتے ہیں, پھر بلاکس بناتے ہیں. ایسی میٹرو میں آپ جائیں گے تو بلاکس بنائیں گے. آپ کو ایک جگہ روک دیں گے, آگے کی جگہ خالی رکھیں گے, پھر اس کے آگے حاجی ہوں گے, پھر جگہ خالی ہوگی, پھر آگے حاجی ہوں گے. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر بھگدڑ مچ جائے تو اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ حاجیوں کو زیادہ نقصان نہ ہو. تو ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے, اس پہ احتجاج نہیں کرنا ہے, اس پہ کچھ کہنا نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کی فلاح بہبودی کے لیے کرتے ہیں. اگر 1 کلومیٹر کا راستہ وہ 1.5 کلومیٹر آپ کو کروا رہے ہیں تو صرف آپ کے فائدے کے لیے. آپ نے بھی دیکھو بھیڑ ایک ساتھ چلنے لگے, وہ خدا نہ خاصہ کوئی بات ہو جائے تو کتنا نقصان ہوگا. وہ یہ نہیں کرتے. وہ 500 حاجیوں کو ایک جگہ رکھتے ہیں, پھر 500 حاجیوں کی آگے کی جگہ خالی رکھتے ہیں, پھر 500 حاجی رکھتے ہیں تاکہ حاجی کو تکلیف نہ ہو اور سفوکیشن نہ ہو, تاکہ ہوا ملتی رہے. خالی جگہ ہوگی تو ہوا آپ کو ملے گی. عرفات میں, مینا میں, مزدلفہ میں بڑے بڑے پول لگے ہوئے ہیں جس میں سے جھرنے, پانی کے فوارے نکلتے ہیں تاکہ اس جگہ کا ٹمپریچر ڈاؤن کیا جا سکے. حاجیوں کو جو گرمی لگ رہی ہے اس کا ٹمپریچر ڈاؤن ہو جائے. اور وہاں آرمی کے لوگ, سعودی آرمی کے لوگ, سعودی پولیس کے لوگ چھوٹی چھوٹی بوتلیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور آپ کے اوپر اسپرے کرتے ہیں پانی کا, ٹھنڈا پانی آپ کے اوپر چہروں پر ڈالتے ہیں کہ حاجی کو سکون ملے. سبحان اللہ, ایسی مہمان نوازی ہم نہیں کر سکتے. ہمارے گھر میں کوئی 2 دن کے لیے آ جاتا ہے, ہم وہیں چڑھانے لگتے ہیں. وہ آپ کی ایسی میزبانی کر رہے ہیں, ان کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا. میں نے جو ویڈیو بنائی ہیں ہر جگہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنائی ہیں, جیسے سامان کی الگ, ایئرپورٹ کی الگ, پھر مدینہ ایئرپورٹ کی الگ, پھر مدینہ کی, پھر مدینہ سے مکہ کی. تو جہاں بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ وہاں بھی یوٹیوب کھول کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی اور آپ کو گائیڈ کرتی رہیں گی. آج کے لیے اتنا ہی. کل ہم اور بات کریں گے حج کی اور تیاریوں کی جو بہت اہم ہیں. اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا. میں ویڈیو کو مکس اپ نہیں کرنا چاہ رہا. پہلے میں یہ بتا دوں حج میں آپ کو کرنا کیا ہے, کہاں جا کے کیا کرنا ہے, اور پھر میں جو ویڈیو بناؤں گا حج کے لیے اس میں صرف میں آپ کو یہ بتاؤں گا اس دن یہاں جانا ہے, اس دن یہاں جانا ہے, اس دن یہاں جانا ہے, تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. اور مینا میں کیا کرنا ہے, عرفات میں کیا کرنا ہے, مزدلفہ میں کیا کرنا ہے, جمرات پہ کب جانا ہے, یہ سب آپ کو پہلے سے علم ہو جائے. انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم. إن الحمد والنعمة لك والملك